قرآن پاک کی نص میں اگر کسی صحابی کا واضح صحابی ہونا ثابت ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی طرح واضح بخاری شریف میں کسی کو صحابی رسول کہا گیا ہے تو وہ حضرت امیر بخاری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور کہنے والے قرآن نے ان کو کہا جی، حضرت عبداللہ بن عباس کا قول موجود ہے بخاری شریف کے اندر۔ اچھا، پھر کہنے والے کون ہیں؟ اہل بیت کے ایک عظیم خاندان، ایک عظیم فرد نے یہ فرمایا، امیر معاویہ کو کچھ نہ کہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اسی بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا انہ فقیہ، سبحان اللہ، یہ فقیہ ہیں، اور اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اس کو من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے فقہ میں، دین میں سمجھ بور عطا فرما دیتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں حدیث کی کتب کے اندر آپ کا تو نام ہی نہیں ہے، آپ کے فضائل ہی نہیں ہے، تو یہ صحیح بخاری کے اندر میں حضرت انس بن مالک راوی ہیں، تو اپنی خالہ ام حرام بنت ملحان سے کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لے گئے، قیلولہ فرمایا، اور جب اٹھے نا تو مسکرانے لگے، تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ جی، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جب میں آرام کر رہا تھا تو میں نے اپنے کچھ صحابہ کو دیکھا کہ وہ سبز سمندر عبور کر کے گئے ہیں اور اس طرح بیٹھے جس طرح بادشاہ جو ہے وہ تخت پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی حضور دعا کریں میں ان میں ہو جاؤں، جی، اس لشکر میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا علیہ السلام جو ہے وہ آرام فرمانے لگے، پھر مسکرائے، پھر انہوں نے جناب والا پھر پوچھا، میرے آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا، تو وہ کہنے لگے حضور آپ دعا فرمائیں میں بھی ان میں ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا جو پہلا گروہ ہے آپ اس میں شریک ہیں۔ اور پھر وہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے نا، عبادہ بن صامت کے ساتھ جو ہے تشریف لے گئیں جہاد پر، اور جب جہاد پہ تشریف لے گئیں جو لشکر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا وہ سب سے پہلے اول ما راکب المسلمون البحر ما معاویہ، سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ما معاویہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نام نہیں ہے، جی، یہاں فضیلت لکھی ہوئی ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ وہ لشکر گیا تھا، اور حضرت ام حرام اس میں شریک تھیں، بعد میں وہ سواری پہ بیٹھنے لگیں تو وہ جانور سے گر گئیں اور شہید ہو گئیں۔ اللہ، تو اس کو حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا اور اس حدیث پاک میں حضرت معاویہ کا نام ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جناب والا ایک حدیث پاک ہے ترمذی بھی کے اندر ہے، معجم الاوسط کے اندر بھی یہ حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا مانگی اور فرمایا اللہم اجعلہ ہادیم مہدیم واہد بہ، سبحان اللہ، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا، سبحان اللہ، ہدایت والا بنا اور اس کے ذریعے ہدایت دے، سبحان اللہ، ہادی بھی اور مہدی بھی، ہادی بھی اور مہدی بھی، سبحان اللہ۔ اور اس کے اوپر تو مطلب حدیث پاک دوسرے کتابوں میں بھی ہے، اور حضرت علامہ ابن عبد البر مالکی جی، اپنی کتاب الاستیاب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ لہو فضیلت جلیلۃ، حضرت امیر معاویہ کے لیے یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ادریس خولانی فرماتے ہیں، جی، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عمیر بن سعد کو جی، حمص کے گورنری سے ہٹا دیا جی، اور حضرت امیر معاویہ کو لگا دیا۔ ظاہر ہے جب بندہ کہیں رہتا ہے تو لوگ تو محبت کرتے ہیں، تو لوگوں نے حضرت عمیر سے کہا کہ دیکھا حضرت امیر معاویہ کو لگا دیا اور آپ کو ہٹا دیا۔ جب ایسی باتیں کی نا تو انہوں نے حضرت عمیر نے جواب دیا کہ معاویہ کو اچھے لفظوں میں یاد کرو، سبحان اللہ، معاویہ کو اچھے لفظوں میں یاد کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے اللہم اہد بہ، اے اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ بھی ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب واقع العذاب، اے اللہ حضرت معاویہ کو جو ہے علم عطا فرما اور کتاب کا بھی اور حساب کا بھی اور عذاب سے پناہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ عام مومن کی دعا رد نہیں ہوتی تو دعا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیسے رد ہوگی؟ جی جی، سبحان اللہ۔